بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرت امام جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تمام اہل اسلام کی خدمت میں و اہل علم کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کی زندگی کا اگرچہ ہر پہلو ایسا ہے کہ اس سے اقتباس کر کے ہم اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ کا علم بے مثال، آپ کا تقوی بے مثال، آپ کا ورع بے مثال، آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق بے مثال، آپ کا رہن سہن، غرض کہ زندگی کا جو بھی پہلو آپ کا لیں وہ بے مثال ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کے ایک فرد جلی ہیں، اور آپ عصمت کی 8ویں اور امامت کی 6ٹھی کڑی ہیں۔ تو جو کردار رسالت ہوگا، جو تعلیمات رسالت ہوں گی، وہ آپ کی ذات میں چھلکتی ہوئی نظر آئیں گی، بلکہ آپ ان تعلیمات کے، ان اخلاقیات کے، ان افکار کے امین بن کے اس دنیا میں جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ لیکن ان سارے پہلوؤں میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے آپ علیہ السلام کا ترویج علوم کرنا۔ آپ کی زندگی میں اور بھی بہت سے پہلو ہیں، لیکن سب سے اہم پہلو ہے کہ آپ نے جو ترویج علوم کی وہ آپ کو شاید کسی اور امام کی زندگی میں اس طرح سے نہ ملے۔ اگرچہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی کسی بھی امام کو اتنی فرصت بھی نہ مل سکی اور اتنے مواقع بھی نہ مل سکے۔ ظاہر ہے ظالموں کا دور تھا، اور ظالم کہاں چاہتے تھے، دشمنان اہل بیت کہاں چاہتے تھے کہ ترویج علوم ہو، لیکن یہ موقع حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات کو نصیب ہوا کہ آپ نے ترویج علوم کی۔ آپ کے اس یونیورسٹی میں جو کہ علماء نے لکھا کہ 4000 طلباء بیک وقت آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے، آپ سے علوم سیکھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ مدینے آتے تھے اور وہ بیان کرتے کہ ہم نے مسجد مدینہ میں دیکھا کہ سینکڑوں طلاب جو ہیں وہ آپس میں مختلف عنوانات پہ اوپر، مختلف علوم کے اوپر بحث کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، قال الصادق علیہ السلام، قال الباقر علیہ السلام، قال الصادق علیہ السلام، قال الباقر علیہ السلام۔ آپ اگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا دقیق مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ آپ علیہ السلام نے صرف اسلامی علوم کی ہی ترویج نہیں کی، یعنی وہ علم جو شریعت کے ساتھ خاص ہے یا وہ علم جو قرآن کے ساتھ خاص ہے، ان کی ترویج اور ان کا سرچشمہ بھی آپ ہی کی ذات ہے، لیکن صرف آپ کی تعلیمات ان پہ موقوف نہیں تھیں، بلکہ آپ کے پاس دور دراز سے مختلف لوگ، مختلف افکار کے لوگ آتے تھے اور آپ سے استفادہ کرتے تھے، آپ کی در دولت پہ آتے اور آپ سے مختلف علوم سیکھتے۔ ہندوستان سے لوگ جاتے، افریقہ سے لوگ جاتے، مختلف جو ہیں علاقے، عراق سے لوگ جاتے، بصرہ سے لوگ جاتے، مختلف جگہوں سے لوگ جاتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے۔ وہاں پہ سائنسی علوم بھی تھے، وہاں پہ ریاضیات کے علوم بھی تھے، فلکیات کے علوم بھی تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا علم آپ اس دنیا میں اس وقت موجود نہیں پائیں گے جس کا منتہا اور مرجع حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات نہ ہو، چاہے وہ دینی علم ہو، مذہبی علم ہو یا دینی علم نہ ہو، جسے آپ مروجہ علوم کہتے ہیں یا جسے آپ سائنسی علوم کہتے ہیں یا جسے آپ طب کا علم کہتے ہیں یا کسی اور نام سے تعبیر کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے علوم آپ ہی کی ذات بابرکت سے پھوٹتے ہیں۔ لوگ آتے، آپ ان کی تربیت کرتے، مدینے کے باہر ان کے خیمے لگتے، وہ جتنے دن ان کا دل چاہتا وہ امام کی بارگاہ میں رہتے۔ امام وہ علم، وہ تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے آپ کو وراثت میں ملی، وہ ان کے حوالے کرتے، اور وہ اس علم کو سمیٹتے ہوئے اپنے ظرف کے مطابق واپس چلے جاتے،
اور اس طرح سے علم کی روشنی گھر گھر میں پہنچ رہی تھی۔ یعنی آج جو دنیا کا کنسیپٹ ہے کہ ہر علم کا الگ متخصص ہونا چاہیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا نظریہ آج سے 1200 سال پہلے دے دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام علیہ السلام نے اپنے شاگردان میں ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کونسلیٹ کی ہوئی تھی کہ آپ فلاں علم میں تخصص کریں، آپ فلاں علم میں تخصص کریں، آپ فلاں علم میں تخصص کریں۔ مثلا اگر کسی کا ذوق سائنسی علوم میں ہے تو امام اسے یہ نہیں کہتے کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم مذہبی علوم سیکھو، تم یہ علم سیکھو، نہ، امام فرماتے کہ تم اسی علم میں کوشش کرو، اسی علم میں اجتہاد کرو اور اسی علم میں آگے بڑھو۔ اگر کوئی آپ کا شاگرد طب کے ساتھ زیادہ مانوس ہوتا تو امام فرماتے تم اسی میں کوشش کرو اور اسی میں آگے بڑھو۔ اگر کوئی آپ کا شاگرد ریاضی میں زیادہ ماہر بننا چاہتا تھا اور اس کا ذوق ہوتا تھا تو امام اسی میں اس کی ہدایت فرماتے تھے۔ یعنی یہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ امام علیہ السلام کا دیا ہوا نظریہ اور امام علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بابا کیمیا جسے کہا جاتا ہے جابر بن حیان، وہ آپ کے در دولت پہ رہتا ہے، آپ سے علم سیکھتا ہے، اور علماء لکھتے ہیں، اہل تاریخ، اہل تراجم، اہل علم لکھتے ہیں کہ اس نے 500 سے زیادہ رسالے مختلف سائنسی علوم کے اوپر جو ہے وہ تحریر کیے ہیں۔ یہ کہاں سے علم آ رہا ہے؟ یہ اس جعفر ابن محمد نے صادق علیہ السلام کی ذات سے آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ اگر دینی علوم میں آئیں تو جتنی شخصیات آپ کو ملیں گی وہ ساری امام علیہ السلام کی در دولت پہ آ کے، آپ کے محضر میں آ کے، آپ کے سامنے زانو تلمذ ٹیکتے تھے اور آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ آج دنیا جنہیں امام مان رہی ہے وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی امام جعفر ابن محمد صادق کے شاگرد ہیں۔ مثلا دنیا امام مانتی ہے، بعض لوگ امام مانتے ہیں امام ابو حنیفہ کو کہ جی وہ فقہ میں امام ہے۔ وہ کس کے دروازے پہ آ کے وہ علم سیکھتے تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور۔ امام مالک کو مانتے ہیں، وہ کہاں سے علم لیا انہوں نے؟ امام شافعی نے کہاں سے علم لیا؟ یہ سارا علم دراصل اگر یہ نسبت ثابت ہو جائے تو امام جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کی ذات سے۔ اور میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ امام علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ فلاں بندے نے ان سے علم سیکھا، فلاں شخصیت نے ان سے علم سیکھا، نہ، اس میں امام کی شان میں رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہے۔ ان کو یہ شرف نصیب ہوا کہ امام نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دی۔ یعنی ابو حنیفہ کا یہ شرف ہے کہ وہ امام کے سامنے بیٹھے، یا کسی اور دعوے دار کا یہ شرف ہے کہ وہ امام کے سامنے بیٹھے۔ یہ بات علماء اہل سنت نے بھی تسلیم کی کہ جعفر ابن محمد صادق کے علم کو اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اماموں کو، امام ابو حنیفہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو بھلا کیا نسبت امام جعفر صادق کے علم سے؟ جیسے حیدر کرار علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی صحابی کے علم کو علی کے علم سے کیا نسبت، اسی طرح سے امام جعفر صادق کا وجود بابرکت جب موجود ہو، ان کی بات جب موجود ہو، ان کا قول جب موجود ہو، تو کسی اور کے قول کی کیا حیثیت، کسی اور کے قول کی کیا ویلیو؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو بولتے ہیں یہ عصمت کی زبان ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور نقطے کا اضافہ کرنا چاہوں گا، اور وہ نقطہ یہ کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے شاید کہ 5 فقہ ہیں، یعنی 4 فقہ، حنبلی فقہ ہے، شافعی فقہ ہے، مالکی فقہ ہے، حنفی فقہ ہے، اور ان کے مقابلے میں ایک جعفری فقہ ہے۔ میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ فقہ جعفری، ہم ان 4 کے مقابلے میں اپنی 5ویں فقہ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 4 جب ہم کہتے ہیں کہ فقہ حنبلی، تو امام احمد بن حنبل نے جو دین سمجھا لوگوں کے سامنے بیان کیا، اسے ہم تعبیر کرتے ہیں فقہ حنبلی کے نام سے۔ جب آپ کہتے ہیں فقہ حنفی، تو امام ابو حنیفہ نے جو دین سمجھا، صحابہ کے اقوال کو سامنے رکھا، رسول اللہ کی جو حدیثیں انہیں مل پائیں ان کو سامنے رکھا، اپنے ذاتی آراء کو سامنے رکھ کے جو دین فہمی ان کو نصیب ہوئی وہ سامنے رکھا اور کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ فقہ حنفی ہے۔ اسی طرح امام شافعی کا بھی ہے کہ انہوں نے جو دین سمجھا، جو انہوں نے سمجھا، میں بھی کہ وہ حقیقت ہو، ممکن ہے وہ حقیقت کے ساتھ منسجم نہ ہو، لیکن اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ فقہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ جو ہے اہل سنت کہتے ہیں وہ فقیہ ہے، امام احمد حنبل کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فقیہ تھے، امام شافعی کے بارے میں کہتے ہیں وہ فقیہ تھے۔ لیکن جب بات امام جعفر صادق کی آتی ہے تو ہم امام جعفر صادق کو فقیہ نہیں کہتے، بلکہ ہم امام جعفر صادق کو معصوم کہتے ہیں۔
ہم امام جعفر ابن محمد صادق کو درجہ عصمت پہ فائز سمجھتے ہیں، امام منصوص من اللہ کہتے ہیں، منصوب من اللہ کہتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ وہ فقیہ ہیں تو فقیہ وہ ہوتا ہے جہاں جو دین کو سمجھتا ہے لیکن غلطی کی گنجائش باقی ہوتی ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ نے سمجھا، یا آج کے دور کے فقیہ اگرچہ ایمانداری سے بھی سمجھیں تو بھی غلطی کی گنجائش موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف سے معاف کر دے گا، لیکن غلطی کی گنجائش تو بہرحال موجود ہے۔ لیکن امام جعفر صادق کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم انہیں فقیہ نہیں سمجھتے، بلکہ یہاں پہ ایک اور جملہ اضافہ کروں کہ ہم امام کو فقیہ نہیں سمجھتے، فقیہ اسے کہتے ہیں جو ان کے اقوال کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، جو ان کی سیرت کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، یعنی ان کی بتائی ہوئی باتیں، ان کے دہنے اطہر سے نکلے ہوئی باتیں، ان کے کہی ہوئی باتیں جو سمجھتا ہے اسے دنیا فقیہ کہتی ہے۔ ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو لہٰذا امام کو ہم فقیہ نہیں سمجھتے، منصوص من اللہ سمجھتے۔ وہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، وہاں خطا کا امکان نہیں ہے، وہاں سہو کا امکان نہیں ہے۔ جو ہم کہتے ہیں فقہ جعفری، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ اجتہاد کیا اور پھر جو دین سمجھا وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، ایسا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جعفر ابن محمد صادق سے، ان کے وسیلے سے جو دین خدا ہم تک پہنچا، ہم نے ان کی نسبت سے سمجھا ہے، اس لیے ہم اپنی سمجھ کو ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ فقہ جعفری یعنی ہمیں جو یہ دین کی فقہ، دین کی سمجھ بوجھ نصیب ہوئی ہے، یہ جعفر ابن محمد صادق کا وسیلہ ہے، یعنی ان کے وسیلے سے دین خدا ہم تک پہنچا ہے، ان کے اقوال کی روشنی میں یہ۔ اور آپ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ اہل تشیع کی کتابیں اٹھائیں جو فقہی مدار پہ لکھے ہوئے منابع حدیثیاں ہیں، آپ انہیں اٹھائیں، آپ کو 90% یہ ملے گا قال الباقر علیہ السلام، قال صادق علیہ السلام، قال صادق علیہ السلام، قال صادق علیہ السلام۔ یہ آپ کو، یہ کس کی برکت ہے؟ اور وہ شاگردان جن کی برکت سے دین جو ہے وہ محفوظ رہا، وہ بھی امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کے شاگردان تھے۔ یعنی آپ نے اپنے شاگردوں کی تربیت اس طرح سے فرمائی کہ نہ صرف یہ کہ تم دین سیکھو، بلکہ ہمارے اس دین کو محفوظ کر لو تاکہ آنے والی نسلیں تم سے فائدہ اٹھائیں، تمہارے ان لکھی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اب چونکہ ہمارے اور رسول اللہ کے درمیان، ہمارے اور خدا کے درمیان ان تعلیمات کی محافظت میں امام جعفر صادق وسیلہ بن رہے ہیں، امام صادق وہی بیان فرما رہے ہیں جو ان کو وراثتاً رسول اللہ سے ملا، اور یہ زبان عصمت ہے، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ چونکہ ہمیں ان کے وسیلے سے یہ دین کی روشنی نصیب ہوئی، اس لیے ہم اپنی سمجھ بوجھ کو ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، تبرکاً ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، تاکہ خداوند کریم ہماری فقہ میں، ہماری سوچ سمجھ میں، ہماری سمجھ بوجھ میں برکت ڈال دے، ورنہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ علم دین کو سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ اپنے شاگردان کو اپنے پاس بٹھاتے، تربیت فرماتے ان کی، اور پھر ان کی ذمہ داریاں معین فرماتے کہ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، اور جا کے ہمارے وہ یتیم لوگ جو علمی یتیم ہیں، ہمارے وہ لوگ جو ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے وہ لوگ جن کو ہم تک آنے میں دشواری ہوتی ہے، چاہے وہ دشمن جو ہے وہ دشواری پیدا کرتا ہے یا اور وہ اخراجات نہیں رکھتے، ان تک تم جاؤ اور جا کے انہیں ہمارے علم سے سیراب کرو۔ آپ دیکھتے، اور پھر بھیجتے ہوئے امام ایک نصیحت فرماتے، امام فرماتے کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لیکن یاد رکھنا جب تم وہاں جاؤ اور ہمارے علوم کی ترویج کرو تو تمہاری زبان اتنی نہ بولے جتنا تمہارا کردار بولے، تمہارے کردار سے خوشبو جعفری آنی چاہیے۔ اگر تمہیں کوئی دیکھے اور دیکھ کر تمہارے کردار کو دیکھے تو وہ بے ساختہ یہ کہہ اٹھے واہ یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے، یعنی اس انداز سے تربیت فرماتے ہیں۔ اور پھر اس علم کو محفوظ رکھنے کے لیے انوکھا انتظام فرمایا امام نے۔ امام اپنے شاگردان کو پاس بٹھاتے اور ان کو باقاعدہ طور پہ احادیث لکھوایا کرتے تھے، ان کو محفوظ فرمایا، یعنی کہا کرتے تھے کہ اسے محفوظ کر لو، اس کی حفاظت کر لو، بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو اس کے محتاج ہوں گے، تم اس کی حفاظت کرو، یہ علم خدا ہے، یہ علم رسول اللہ ہے، یہ علم قرآن ہے، لوگوں کی زندگیاں اس پہ موقوف ہے، لہٰذا
اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اس گھرانے کا ہر فرد ہی ایسا ہے کہ اس نے علم کی ترویج کی. حضرت امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ ہم عیش العلم و موت الجہل، کہ وہ علم کی زندگی ہیں اور جہالت کی موت ہیں. اور اس کا عملی ثبوت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا نام علم کی زندگی بن گیا، جن کا وجود علم کی زندگی بن گیا اور جہل کی جہالت کی موت بن گیا. یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ دیکھیں جتنے بڑے یعنی جو ہے وہ علوم کے موجد گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے جھکے ہیں امام جعفر صادق کے در دولت پہ. آپ کو نظر آئے گا کہ جس علم، یعنی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا یعنی کہ اسی بات میں کہ علم کیمیا کے ماہر جو ہیں وہ بھی اس دروازے پہ آتے ہیں، فلاں اس دروازے پہ آتے ہیں، فلاں. اہل سنت کے جو بڑے پائے کے علماء ہیں، محمد بن حسن شیبانی یا اس درجے کے اور جو لوگ جنہیں وہ بڑے لوگ کہتے ہیں، وہ بھی امام کے شاگردان محمد ابن مسلم، ابان ابن تغلب وغیرہ، ان سے آ کے استفادہ کیا کرتے تھے اور بعض دفعہ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے اور اپنے مسائل حل کیا کرتے تھے. ابان ابن تغلب اتنا بڑا آدمی ہے کہ شیعہ سنی دونوں نے استفادہ کیا اس بندے سے. علم قرات کا موجد ہے. علم تفسیر نے اس علم تفسیر میں نئے مبتکرات کیے ہیں، نئی چیزیں دی. امام جعفر صادق کا شاگرد. یعنی دنیا نے جتنا علم پایا ہے، دنیا کو جو نصیب ہوا ہے، وہ حضرت امام جعفر صادق کا دیا ہوا ہے. ان کے دسترخوان سے چنی ہوئی چیزیں ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بجائے کسی اور کے دروازے پہ جائیں، کسی اور کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، ہم اس دروازے پہ کیوں نہیں آتی جو دروازہ اہل بیت کا دروازہ ہے، جو رسول اللہ کا دروازہ ہے. ہم آج بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام دین جیسا کوئی دین نہیں ہے، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، تو ہمیں جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، ان کے کردار سے اقتباس کرنا چاہیے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اغفر ذنوبی یا غفور، اغفر ذنوبی یا غفور.